دوستو یہ سچا واقعہ ہمیں شہاب بھائی کے ٹیم نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اکبر پکارنے لگا۔ دوستو یہ کیا حقیقت ہے، یہ واقعہ کس جگہ کا ہے، اس واقعہ کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو ابھی بو نہیں پھوٹی تھی، ابھی ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنے منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے اپنے آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل کی جانب چل پڑتے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے اکیلا نکلا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے اس کے ساتھ قافلوں کے قافلے روانہ کر دیے، اور جہاں سے گزرتا گیا لوگ اس کی راہ میں پھول نچھاور کرنے لگے اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب بھائی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا بہت دیدہ دلیری سے خدا کا نام لے کر کیا، اور وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی خدائے تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی اٹل یقین اور ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ جوک در جوک قافلوں کی صورت میں ان سے ملنے کے لیے آتے، اپنے حق میں ان سے دعا کرواتے۔ شہاب بھائی بھی بہت عاجزی انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جنہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعہ کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکے تھے، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، غیر آبادی علاقہ اور بنجر زمینیں تھی۔ انہیں کہیں بھی کسی آدمی کا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کرے، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعجاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر کسی بھی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد تھا۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ بارڈر کے حدود کے قریب تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقہ زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کریں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر اسی درخت کے نیچے آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کرے جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے آرام کر لے۔ انہوں نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا۔ تمام ساتھی اس درخت کی جانب چل پڑے، لیکن شہاب بھائی کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا
کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے، اور یہی چیز انہیں پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رہتا تھا، اور وہ کوئی نہ کوئی تسبیح لازمی کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب سب لوگ درخت کے نیچے پہنچے تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس علاقے میں انہیں کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئی، لیکن یہ درخت کافی ہرا بھرا اور بہت تناور تھا، اور اس کے آس پاس بھی کافی ہریالی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ ان لوگوں کو بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا سب نے اسی پر گزارا کیا اور خدا کا شکر ادا کر کے سستانے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہاب بھائی نے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے اور اس علاقے کو عبور کرنا چاہیے، اور سب نے شہاب بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب بھی وہ لوگ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے سب لوگوں نے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگ تو حد سے زیادہ گھبرا گئے، لیکن شہاب بھائی نے سب کو تسلی دی۔ شہاب بھائی کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وہ خطرہ تھا جو ان کے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حص انہیں یہی پیغام دینا چاہتی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 10 نقاب پوش لوگوں کا ایک گروہ تھا جو ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان سب کے سامنے کھڑا تھا، اور اس گروہ نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھی کا راستہ روک لیا۔ شہاب بھائی نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی چاہیے، اور انہوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو قابو کر لیا۔ شہاب بھائی نے خدا سے دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ، آج تک جتنی بھی مشکلات آئی ہے ان سب میں سے آپ نے نکالا ہے، اس مشکل سے بھی آپ ہی نکالیے اور ہماری مدد فرمائیے۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ حوصلے سے کام لے، انشاءاللہ خدا تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ لوگ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کچھ دور ہی چلے تھے کہ سب نے عجیب و غریب آوازیں سنی، اور سبھی حیران و پریشان ہو گئے۔ ان آوازوں نے ہر جی نفس کو اپنی جانب کھینچی۔ دہاڑ کی گرج برسی اور آوازیں آ رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک بار پھر ان آوازوں کی وجہ سے دل دہل گیا، اور جو منظر شہاب بھائی اور ان کے ساتھی اور اس گروہ نے دیکھا، اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ تمام لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے سے ایک شیر گرجتا ہوا ان کے ساتھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھروں کے لوگ بھی ان کو دیکھ کر ڈر گئے، اور تمام لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ شیر کا مقابلہ کرنا اپنے جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف تھا، اور اس گروہ کا اس شیر کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ شیر کافی غصے میں تھا۔ ابھی وہ لوگ حیرانگی سے باہر نکلے نہیں تھے تو شہاب بھائی ان کے ساتھیوں نے فوجیوں کے گاڑیوں کی آواز سنی۔ وہ آواز جیسے ہی قریب آنے لگی، اس گروہ کے لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن شیر نے اس کو ایسا کرنے سے روکا اور ان کے حملے کو بیچ میں روک کر اس گروہ پر جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ گروہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور اپنی جان بچانے لگا۔ گاڑیاں قریب آ چکی تھی اور ان میں سے فوجیاں اترنے لگی۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس گروہ کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی وہیں پر کھڑے رہے۔ شہاب بھائی وہاں سے ہلے نہیں اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ شیر بھی وہیں پر موجود تھا۔ فوجیوں نے گاڑی سے اتر کر اس گروہ کے تمام لوگوں کو پکڑا۔ شیر کی آواز سن کر جو دور دور کے علاقوں کے لوگ تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا اٹھائے اس جانب نکل آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی تھے، اور پھر سب لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ سب کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ وہ شیر اب شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، ان کے تلووں کو چاٹ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بھی خدا کا نام لے کر اس شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ شیر کو انسان کا دشمن کہا جاتا ہے، لیکن یہ شیر ایسا لگ رہا تھا جیسے شہاب بھائی سے ہی ملنے آیا ہوا تھا، اور اس وقت شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں
بلکہ یہی شیر تھا۔ فوجیوں نے شہاب بھائی کو بتایا کہ انہوں نے جب شیر کی دہاڑ سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آیا تھا اور وہ لوگ اسی کے تعاقب میں آئے تھے۔ تو انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ اس گروہ کو فوجی 2 ماہ سے پکڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے یہ گروہ پکڑا گیا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے اور یہ شیر بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح آج بھی خداوند کریم نے ہماری مدد کی۔ یہ سن کر بہت سے ہندو شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فوج اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ شیر کو چھوڑ دے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر وہ شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل میں اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے اس شیر کی وجہ سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے قدم قدم پر پہلے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح سے آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ان کے منزل مقصود تک پہنچائے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔